اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف کرشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ زندگی میں آپ کی ملاقات اکثر اوقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوتی ہے کہ جن کی زندگی آپ کے لیے ایک ایگزامپل ہوتی ہے، مثال بن جاتی ہے، اور ان کی جو کامیابی ہے آپ ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہ ان کی لائف کی کامیابی کا ذریعہ کیا ہے، ان کا ریزن کیا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی زیادہ جائیدادیں، گاڑیاں، اولادیں، گھر اور نہ ختم ہونے والا کاروبار۔ تو ایک دن میری ملاقات ہوتی ہے ایک ایسے ہی چھوٹے سے پرائمری اسکول ٹیچر سے جو کہ اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نانا جان ہمیں اکثر ایک عمل بتایا کرتے تھے، اور جب سے میری شادی ہوئی تو میں اس وقت ایک پرائمری اسکول ٹیچر تھا۔ شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھتی گئیں، شب و روز گزرتے گئے، اور ہمارا حال پہلے سے زیادہ مفلوق الحال ہوتا چلا گیا، مطلب کہ ہم بہت زیادہ فائنینشیل کرائسس میں آ گئے۔ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ آخری پراپرٹی بچی تھی، ایک دکان تھی، وہ بھی بک گئی، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے ایک چھوٹا سا کوارٹر کہیں لے لیا 3 مرلے کا، اور اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کیا۔ اب یہ تھے تو سرکاری پرائمری ٹیچر، لیکن ان کے نانا جان نے بچپن میں ان کو ایک عمل تعلیم کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے کو اپنے نانا جان کی وصیت یاد آئی، جو کہ بہت کسی پرانے لفافے میں ان کو پڑھی ہوئی ملی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے نام کچھ فرمودات چھوڑے تھے، تو اس میں ایک عمل انہوں نے ان کو اپنی صاحبزادی کو، یعنی جن کے یہ بیٹے ہیں پرائمری اسکول ٹیچر، ابھی میں ان کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ ان کے نام سے کراچی شہر میں بہت زیادہ اکیڈمیز چل رہی ہیں، تو انہوں نے اپنا یہ قصہ مجھے بتایا تھا آج سے 2 سے 3 سال پہلے، اور پھر اس عمل کو جو انہوں نے بتایا پچھلے 2 سال سے میں نے ٹرائی کیا خود کے اوپر۔ اور آپ کو بتانے سے پہلے آج یہ 3را سال ہے، تو مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے اور اجازت حاصل ہوئی ہے آپ لوگوں کو بتانے کی، کیونکہ یہ ماہ ذی الحج کا خاص عمل ہے۔ تو بہرحال ان کا کہنا ہے کہ اس لفافے میں نانا جان کے کچھ فرمودات تھے جو کہ انہوں نے اپنی بیٹی، جو کہ ان کی والدہ تھیں ان صاحب کی، تو ان کے نام انہوں نے چھوڑے تھے۔ ایک خط میں انہوں نے لکھا، میری پیاری بیٹی، عزیز امی جان، اگر تمہیں دنیا میں کبھی بھی کوئی تمہیں یا تمہاری اولاد کو پرابلم پیش آئے، تم لوگوں کے پاس کھانے کے لیے دانہ نہ رہے، پہننے کے لیے کپڑا نہ رہے، خرچ کرنے کے لیے روپیہ نہ رہے، یا جائیداد چلی جائے، یا کچھ اور افتاد آن پڑے، تو یہ عمل ہر ذی الحج کی یکم ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک، یکم سے یعنی عید کے 3رے دن تک انہوں نے یہ عمل ان کو لکھ کر دے دیا۔ بہرحال ان کے سامان میں سے، کیونکہ کافی زیادہ انہوں نے گھر شفٹ کیے اور افتاد زمانہ کے تھرو ان کے اوپر کافی زیادہ چینجز آئیں، بالآخر جب وہ لفافہ ان کو ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا جب مجھے وہ لفافہ ملا اور ہم نے وہ پڑھا، تو ہوتے رمضان گزرا، شوال گزرا، ذی القعدہ گزرا، اب ذی الحج آنے والا ہے۔ کہتے ہیں میں نے 1 سال یہ عمل کیا، اس کے بعد ہر سال میں نے عمل کیا۔ آج آپ جو بھی کچھ میرے پاس دیکھ رہے ہیں صرف اس ایک عمل کی برکت سے ہے، جو کہ ذی الحج کی پہلی 13 راتوں میں ہمارے نانا جان نے ہمیں تعلیم کیا تھا۔ میرے بے حد اصرار پر، بہت ہی زیادہ میں نے ان کو اصرار کیا کہ میں آپ کا عمل پبلک جو ہے وہ تک پہنچاؤں گا، تاکہ کچھ لوگوں کا بھلا ہو سکے، جو کہ ہر سال جو ذی الحج کا مہینہ ہے یا رمضان کا مہینہ ہے، کوئی چھوٹے وقفے کے لیے ایک ایسا عمل چاہتے ہیں جو ان کی پورے سال کی کفایت کرے اور لائف میں پرماننٹ چینجز لائے۔ تو ان 13 راتوں میں یہ عمل کرنا نہیں بھولیے گا۔ جو ترتیب انہوں نے بتائی وہ ترتیب میں نے گزشتہ 2 سالوں سے اپنے لیے فالو کی ہے، اور آپ نے خاص کچھ رفقا کو میں نے کہا پڑھنے کی ترتیب ہے، یہ پڑھ کر دیکھو۔ تو جس طرح سے ان پرائمری اسکول ٹیچر کو واقعات پیش آئے، تو منون ویسے ہی واقعات ان کے بھی گھروں میں شروع ہو گئے، جن کو میں نے پڑھنے کو بتایا تھا۔ جو پرائمری اسکول ٹیچر تھے انہوں نے اپنا قصہ آگے بڑھایا۔ کہتے ہیں کہ جب ذی الحج میں نے عمل کیا تو محرم، صفر اور یک سفر کے مہینے میں، یعنی اگلے ہی مہینے سے تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جو سرمایہ میرے پاس وہ دکان بیچ کے بچا تھا، جس کے عوض میں نے ایک چھوٹا سا 3 مرلے کا گھر خرید لیا کراچی کے انتہائی مضافاتی علاقے میں، جہاں پر سمجھ لو کہ اس زمانے میں 4 سے 5 لاکھ کا مکان مل جاتا تھا، پیپرز کے بغیر، یا پیپرز والا یہ نہیں پتا، لیکن کہتے ہیں کہ 5 لاکھ کا میں نے وہ مکان خریدا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے مکان کا جو باہری حصہ تھا، بیٹھک تھی، چھوٹا سا 3 مرلے کا مکان کیا ہوگا اور اس کی بیٹھک کتنی ہوگی، کہتے ہیں 8 بائی 12 کا کمرہ تھا، اور وہاں پر میں نے یہ ٹیوشن سینٹر اپنا شروع کیا، چھوٹا سا ٹیوشن سینٹر انہوں نے شروع کیا۔ کہتے ہیں 4 کرسیاں ہوتی تھیں، 5ویں میری کرسی ہوتی تھی، 6ٹھی اور 7ویں کرسی جو طالب علم پڑھنے آتے تھے وہ اپنے گھروں سے لاتے تھے، یعنی اس قدر غربت کا عالم کہ پوری کلاس میں کرسیاں بھی نہیں تھیں۔ تو کہتے ہیں یہ میں نے عمل کیا، سفر کے مہینے سے جو چینجز آنا شروع ہوئیں وہ اگلے سال
ذی الحج واپس آتے آتے کہتے ہیں نہ صرف ہم نے وہ مکان کرائے پر دے دیا بلکہ خود ہم گلشن اقبال میں کسی اچھی جگہ پر، کراچی میں گلشن اقبال ایک بستی کا نام ہے، علاقے کا نام ہے جہاں پر متوسط اور تھوڑے سے اچھے طبقے کے افراد رہتے ہیں، گلشن اقبال کراچی جو لوگ جاتے ہیں، تو وہاں پر کہتے ہیں ہم نے چھوٹا سا 5 مرلے کا مکان لیا اور یہ ڈبل اسٹوری مکان تھا، نیچے کی اسٹوری میں ہم نے اکیڈمی قائم کر لی، اوپر کی اسٹوری میں ہم خود رہنے لگے۔ کہتے ہیں وہ ذی الحج گزرا، پھر دوسرا ذی الحج بھی اسی عمل میں، یہ 13 راتیں میں نے عمل کیا۔ کہتے ہیں کہ آج میرے پاس پورے کراچی میں 17 برانچز ہیں، 17 برانچز۔ کہتے ہیں میں نے پورے ہفتے کے دن ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں، ایک دن میں یہاں جاتا ہوں، ایک دن میں یہاں جاتا ہوں، ایک دن میں یہاں جاتا ہوں، اس طریقے سے کہتے ہیں 17 برانچز ہیں، اور انکم کا کوئی لمٹ نہیں ہے ان کا۔ بڑی بڑی گاڑیاں، اب تو خیر ماشاءاللہ وہ ڈیفینس کے کسی علاقے میں رہتے ہیں کراچی میں، اس پہلے کہتے ہیں میں نے گلشن اقبال شفٹ ہوا اور اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے ڈیفینس میں شفٹ کر دیا۔ تو عمل کیا ہے؟ بہرحال عمل بہت ہی مختصر ہے۔ ذی الحج کی جیسے ہی چاند کی آپ کو اطلاع ملے کہ ذی الحج کا چاند دکھ گیا ہے، طلوع ہو گیا ہے یا آپ نے دیکھ لیا ہے، تو اس رات سے لے کر 12ویں ذی الحج کی رات تک، یعنی پہلی 13 جو 12-13 رات ہیں ذی الحج کی، ٹوٹل آپ کو یہ عمل یکم ذی الحج سے 12 ذی الحج تک، یعنی عید کے تیسرے دن تک، تو یہ غالباً 12 راتیں بنتی ہیں، 13 نہیں بنتی، تو اس حساب سے یہ آپ نے عمل اسٹارٹ کرنا ہے۔ پہلی رات عشاء کے بعد، عمل صرف عشاء کے بعد ہے، سب لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ صرف عشاء کے بعد کا عمل ہے، پورے دن آپ کو انگیج نہیں ہونا۔ دوسرا، کسی بھی دوسرے عمل کے ساتھ جو آپ کے جاری وظائف ہیں اس کے ساتھ یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ صرف ذی الحج کی جو یکم سے 12ویں تک یہ 12 راتیں ہیں، ایک رات اضافی پڑھ لیجئے تو بہتر ہے، 13 راتیں کر لیں، پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ شروع میں نے آپ کو 13 کہا ہے اور لیکن ترتیب 12 راتوں کی ہے۔ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر، نانا جان نے جو ان کے لکھا تھا، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ سورہ طارق، سورہ طارق آپ سب جانتے ہیں 86 سورہ ہے، سورہ کا نمبر ہے 86 اور آیت نمبر ہے 8، انہو علی رجعہ لقادر، انہو علی رجعہ لقادر، یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آیت آتی ہے سورہ نمبر 93، آپ کا میرا سب کا فیوریٹ سورہ، سورہ والضحیٰ، سورہ والضحیٰ کی آیت مبارکہ نمبر 5، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ بھی پڑھنی ہے 100 ٹائم۔ اس سے پہلے سورہ طارق کی آیت نمبر 8 100 ٹائم۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ 100 مرتبہ۔ آخری سٹیپ جو ہے یہ تھوڑا سا سمجھیے گا، یہاں پڑھنا ہے سورہ اخلاص 100 ٹائم، لیکن یہاں پر جو راز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص آپ نے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ پہلی رات سے لے کر 12 راتوں تک کا عمل ہے، 13ویں رات اضافی پڑھیے گا، یکم ذی الحج سے 13 ذی الحج تک۔ بیچ میں اگر آپ عمل دیکھتے ہیں، ویڈیو آپ تک بیچ میں پہنچتی ہے، 7 ذی الحج کو دیکھ لی، 5 ذی الحج کو دیکھ لی، تو جو گزشتہ دنوں کا، جو سابقہ دنوں کا جو نمبر تھا، یعنی اگر 5ویں ذی الحج کو دیکھ رہے ہیں تو گزشتہ 4 راتوں کا نمبر ایکیوملیٹ کر کے وہاں سے عمل شروع کیجیے گا، یعنی وہ پیچھے کے دن جوڑ دیجیے گا، یعنی وہ دن اضافی پڑھ لیجیے گا، آپ کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ یکم سے 13 ذی الحج تک، یکم سے 13 ذی الحج تک روزانہ رات کو بعد نماز عشاء، یہ ترتیب یہ ماسٹر صاحب فالو کرتے تھے، جن کی آج کہتے ہیں 17 اکیڈمیز ہیں کراچی میں، اور کراچی ظاہر ہے کہ 3-3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے، تو یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی ہوں گی۔ اور جو میں نے ان کی اشتہاریں دیکھی ہیں کراچی میں، اور جو دیواروں پر ان کے وہ سائن بورڈز، بل بورڈز وہ چھپے ہوئے تھے، کہتے ہیں اب ہم او لیولز کرواتے ہیں، اے لیولز کرواتے ہیں، سارے سبجیکٹس کرواتے ہیں، اور جو باہر جانے کے لیے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس کی ان کی اکیڈمی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اب سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں خرچ کروں اور کیسے خرچ کروں۔ تو اگر آپ خوشحالی چاہتے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں چاہتے ہیں اگلے سال ہونے سے پہلے، آپ چاہتے ہیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ باہر چلے جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ جاب پاکستان میں مل جائے، آپ کے اپنے کنٹری میں مل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو، صاحب ثروت کہلائیں آپ، صاحب حیثیت کہلائیں آپ، تو یہ عمل یکم سے لے کر 13 ذی الحج تک نہیں چھوڑیے گا، صرف 13 راتوں کا عمل ہے۔ اور اگر کسی کی اس ویڈیو پر بعد میں نظر پڑتی ہے تو جیسے میں نے کہا کہ جہاں سے آپ نے جس دن آپ ذی الحج کے یہ دیکھ لیتے ہیں، اسی دن سے گزشتہ ایام کا عمل آپ نے پڑھ لینا ہے۔ فرض کریں کسی نے 3 تاریخ کو دیکھی ہے تو پہلی، دوسری اور تیسری 3 دن کا عمل پہلے دن کریں گے، پھر اس کے بعد ریگولرلی 100 کے یہ 3 کمپارٹمنٹس آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس عمل کی جو ڈیوریشن ہے عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک ہے، پوری رات میں
किसी भी वक्त सूरा अल तारिक की आयत नंबर 8 इन्नहु अला रजइही लक़ादिर 100 टाइम्स, वला सौफ यूती का रब्ब को फ़तरदा 93 नंबर का सूरा वद्दुहा उसकी आयत नंबर 5 को 100 टाइम्स, और सूरा इखलास तो बच्चा बच्चा पढ़ता है, 100 मरतबा पढ़नी है सिर्फ। कुल हुवल्लाहु अहद सूरा इखलास सबको याद है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है, और पूरे अमल के पहले और एंड में 11-11 दुरूद पढ़ना है, उसके बाद हाथ बुलंद कर लेना है। यहाँ ये बात बताता चलूँ कि जिन लोगों को औलाद के लिए मांगना है वो 7, 8 और 9 ज़िलहज को दुआएं ज़रूर मांगें, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद की जो दुआएं हैं 7, 8 और 9 ज़िलहज को की थी। तो बहुत ही मुबारक अय्याम हैं, और इन अय्याम की रब ताला ने कलाम पाक में कसम खाई है कि ये जो वो 10 रातें हैं वलियालिल अश्र कि 10 रातें जो हैं ये बड़ी कीमती हैं। तो इन सारी रातों में अपनी बाकी इबादतों के साथ ये वाला जो मैंने अमल आपको बताया है ये कर लीजिए, पूरा साल आपको आराम, सुकून और प्यार इत्मीनान के साथ रिज़्क़ नसीब होगा, स्टेटस नसीब होगा और इस्तेहकाम नसीब होगा। सिर्फ 13 रातें ही तो पढ़ना है, इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है, आराम से कोई भी पढ़ सकता है। तो अगली वीडियो आने तक और रहती कायनातों तक अल्लाह पाक हम सबके साथ।